بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ذوالحج کے پہلے جمعہ کو اس سورت کو صرف ایک بار پڑھنے سے جسم کی ہر بیماری دور ہو جاتی ہے اور مرتے دم تک کوئی بیماری نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، فجر کی نماز کے بعد یہ سورت ایک مرتبہ پڑھ لیں، انشاءاللہ چلتے پھرتے اس دنیا سے رخصت ہوں گے۔ جسم میں جو بھی بیماری ہوگی، جس قسم کی بھی بیماری ہوگی، یہ سورت پڑھنے کی دیر ہے، ہر قسم کی لا علاج بیماری بھی ختم ہو جائے گی۔ یہ سورت بہت ہی زیادہ طاقتور ہے، اس سورت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ ذوالحج کے پہلے جمعے سے لے کے عید تک کا ایک مرتبہ لازمی پڑھ لیں۔ یہ سورت پڑھ لینے سے اللہ تبارک و تعالی جسم سے ہر طرح کی بیماری کو ختم فرما دے گا اور اپنے بندے کو شفا فرمائے گا۔ محترم ناظرین کرام، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 27 برس کی ہوئی تو سرکار کی آنکھیں دکھنے لگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت ابو مطلب نے آپ کا بڑا علاج کروایا، مگر سرکار کی آنکھیں ٹھیک نہیں ہوئیں۔ حضرت عبدالمطلب بہت پریشان کہ اب کیا کیا جائے۔ بڑا علاج کروایا مگر پوتا ٹھیک نہیں ہو رہا۔ آپ پریشان بیٹھے تھے، سوچ رہے تھے کہ کسی جاننے والے نے کہا کہ اے سردار مکہ، پریشان نہ ہوں، مکہ شریف کے قریب انکاز بازار سے اس بازار کے ساتھ ایک طبیب کا گھر ہے، وہ بڑا قابل ہے، وہ دوائی بھی دے گا اور آپ کے پوتے کو دم بھی کرے گا، یہ یقیناً ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم نے کئی مرتبہ اس کو آزمایا ہے۔ حضرت عبدالمطلب بہت خوش ہوئے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ لیا اور اس طبیب اس راہب کے پاس تشریف لے گئے۔ شام کا وقت تھا۔ آپ اس وقت دروازے پر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں، دروازہ بند تھا۔ آپ نے وہاں کے لوگوں سے اس طبیب یعنی راہب کے بارے میں پوچھا کہ وہ کیسا ہے۔ لوگوں نے بڑی تعریف کی، راہب صاحب کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے، جو مریض بھی ان کے پاس آئے یہ دوا بھی دیتے ہیں اور ساتھ دم بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کرم کرتا ہے اور بیمار ٹھیک ہو جاتا ہے۔ فرمایا اب ہے کہاں؟ لوگوں نے کہا حضور تو گھر پر، لیکن اب نہیں کھلے گا۔ فرمایا کیوں؟ لوگوں نے کہا حضور یہ موجی بندہ ہے، دروازہ بند کر کے عبادت کرتا رہتا ہے، کئی دن تک دروازہ بند رہتا ہے، جب اس کی مرضی ہو تب دروازہ کھولتا ہے۔ فرمایا کوئی پتہ کہ دروازہ کب کھلے گا؟ لوگوں نے کہا کہ اب تو یہ کھلنا مشکل ہے، کیونکہ آج ہی دروازہ بند ہوا ہے، اب کچھ مہینے یا پھر کچھ سال کے بعد ہی کھلے گا۔ حضرت عبدالمطلب بہت پریشان ہوئے کہ اب کیا ہوگا۔ اچانک راہب کے مکان میں زلزلہ آیا، دیواریں ہلنے لگی، چھت لرزنے لگی۔ قریب تھا کہ اس طبیب اس راہب کا مکان گر جاتا اور وہ راہب اس مکان کے نیچے دب جاتا۔ وہ فوراً دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ جب وہ باہر آیا تو اس نے حضرت عبدالمطلب کو پہچان لیا کہ یہ مکہ مکرمہ کے سردار ہیں۔ راہب نے کہا سرکار کیسے آنا ہوا؟ حضرت عبدالمطلب نے فرمایا یہ میرا پوتا بیمار ہے، آنکھیں ٹھیک نہیں ہو رہی، سنا ہے کہ آپ دوا بھی دیتے ہو اور دم بھی کرتے ہو، ذرا مہربانی کریں جلدی سے کوئی دوائی دے اور دم بھی کرے تاکہ میرا پوتا ٹھیک ہو جائے۔ راہب نے جب پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کا نور دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ پھر کمرے میں گیا، غسل کیا، نئے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی، پھر ایک آسمانی صحیفے کے چند اوراق اٹھا کر لایا۔ سرکار کے پاس آ کر دیکھنے لگا، کبھی اپنی کتاب دیکھتا، کبھی سرکار کا چہرہ دیکھتا، کبھی کتاب دیکھتا، کبھی دلائل کی زلفوں کو دیکھتا، کبھی کتاب کو دیکھتا، کبھی واللیل کی زلفوں کو دیکھتا۔ سارے اوراق بھی دیکھے، کملی والے سرکار کو سر سے لے کر پاؤں تک بھی دیکھا، پھر قدموں میں گر کر کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی پاک ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے جی عظمت مصطفیٰ کہ ابھی اعلان نبوت نہیں، لیکن راہب پہلے ہی کلمہ پڑھ کر گواہی دے رہا ہے۔ حضرت عبدالمطلب راہب کی بات سن کر بڑے خوش ہوئے اور پھر فرمایا راہب صاحب جس کام کے لیے میں حاضر ہوا ہوں وہ جلدی کریں۔ راہب نے کہا کون سا کام؟ فرمایا میرے پوتے کو
دوا بھی دو اور اسے دم بھی کر دو تاکہ اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں۔ راہب نے کہا حضرت آپ کیا کہہ رہے ہیں، میں اس کا علاج کروں؟ حضرت عبد المطلب نے فرمایا راہب صاحب میں تو آپ ہی کے لیے اس کو لے کر آیا ہوں، راہب صاحب تو آیا ہی آپ کی خاطر ہوں۔ راہب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا سرکار آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ آپ طبیب کو مریض کے پاس لے کر آئے ہیں، مقدس کو گناہ گار کے پاس لے کر آئے ہیں، شفائے کائنات کو مرض مجسم کے پاس لے آئے ہیں، داتا کو بھکاری کے پاس لے آئے ہیں، مختار کو مجبور کے پاس لے کر آئے ہیں، نبی کو امتی کے پاس لے آئے ہیں۔ اے عبد المطلب میں اپنی عبادت خانے میں بیٹھا اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا تھا کہ اچانک میرا سارا مکان لرزنے لگا۔ اگر میں باہر نہ آتا تو مکان کے نیچے آ کے دب جاتا۔ اے سردار مکہ تیرا یہ پوتا بڑی شان والا ہے، بڑی عظمت والا ہے، بڑے مقام والا ہے، ذرا اس کے چہرے سے نور کے فوارے نکل رہے ہیں، یہ تو دیکھو۔ کائنات کے اس یہودی اس کے دشمن ہیں، اسی طرح لے کر اس کو پھر کرو، کہیں کوئی یہودی اس کو تکلیف نہ دے، اسی طرح اس کو لے کر نہ پھرا کرو، کہیں کوئی یہودی تکلیف نہ دے، جاؤ اس کو اپنے گھر لے جاؤ۔ حضرت راہب دا مطلب نے فرمایا راہب صاحب آپ نے میری بڑی رہنمائی فرمائی، شکریہ، لیکن اصل مسئلہ تو اپنی جگہ رہا، جس مقصد کے لیے میں آیا تھا وہ تو حل ہی نہ ہوا۔ راہب نے مسکرا کر کہا اے سردار مکہ آپ کی آنکھوں کا علاج خود انہی کے پاس موجود ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں۔ فرمایا کہاں ہے علاج؟ راہب نے کہا سردار مکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب شریف نکال کر ان کی آنکھوں پر لگاؤ، یہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ حضرت عبد المطلب نے اسی وقت سرکار کا منہ سے لعاب نکال کر ان کی آنکھوں پر لگایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اسی وقت ٹھیک ہو گئیں جیسے کبھی دکھی نہ ہوں۔ سبحان اللہ جی سبحان اللہ۔ حضرت عبد المطلب بڑے حیران ہوئے، اس راہب کا شکریہ ادا کیا، چلنے لگے تو راہب نے کہا حضور شکریہ تو آپ کو میں نے آپ کا کرنا ہے، مجھے سرکار کائنات کی زیارت کروائی ہے۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ راہب صاحب آپ کا دم بہت مشہور ہے، سنا ہے کہ آپ جس کو بھی دم کرتے ہو وہ مریض اسی وقت ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وہ دم کیا کرتے ہو، وہ الفاظ کیا پڑھتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اتنی تاثیر رکھ دی ہے؟ راہب مسکرا پڑا اور کہا حضور جب مریض میرے پاس آتا ہے تو میں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہتا ہوں یا اللہ تجھے تیرے آخری نبی کی عظمت کی قسم، تجھے اس کے پیار کا واسطہ، اس کی محبوبیت کا واسطہ اس بیمار کو شفا دے دے۔ پھر میں مریض پر دم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ بیمار کو شفا دے دیتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی نہایت سادگی سے گزاری، آپ کی خوراک نہایت ہی سادہ تھی۔ پیارے دوستوں، کسی بھی شخص کی اخلاق و کردار کا مطالعہ کرنا ہو تو اس کی عادت کے ساتھ ساتھ اس کے لباس اور اس کی گفتگو سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کس طرح کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکمران ضرور تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت متواضع تھے۔ آپ کی خوراک اتنی کم اور سادہ تھی کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بتاتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں کبھی گوشت اور روٹی کا کھانا صبح شام 2 وقت موجود نہیں تھا، ہاں لیکن جب مہمان آتے تو ایسا ممکن ہوتا، یعنی دونوں وقت کھانا موجود ہوتا۔ مہمان کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھ کر آگے بڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ اور یوم قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت افزائی کرے۔ اس حدیث سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق معلوم ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہمانوں کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی لگاتار 2 دن جو کہ
روٹی سیر ہو کر نہیں کھائی تھی، حتیٰ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک دوسری روایت میں بھی ہے کہ جب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی مسلسل 3 راتیں گندم کی روٹی سیر ہو کر نہیں کھائی، حتیٰ کہ آپ وفات پا گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے اہل خانہ مسلسل کئی راتیں بھوکے سوتے تھے۔ اللہ اکبر! انہیں رات کو کھانا میسر نہیں ہوتا تھا، ان کی زیادہ تر روٹی جو کی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لاتے اور پوچھتے کھانے کو کچھ ہے تو میں عرض کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی چیز موجود نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تو آج میرا روزہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھانجے حضرت امروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ بعض اوقات ہم پر 3 چاند طلوع ہوتے تھے، یعنی 3 ماہ گزر جاتے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر چولہا نہ جلتا۔ اللہ اکبر! حضرت اروحہ رضی رحمۃ اللہ علیہ بڑے تعجب سے پوچھتے ہیں کہ خالہ جان پھر آپ لوگ زندہ کیسے رہتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا جی بیٹا، میری گزر بسر پانی اور کھجوروں پر ہی ہوتا تھا۔ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصاری پڑوسن آپ کو دودھ کا تحفہ بھیج دیا کرتے تھے، کیونکہ آپ کے ہاں دودھ والے جانور بکثرت تھے۔ وہ دودھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی پلاتے تھے۔ حضرت ابو در رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے ہمیں ایک موٹا سا تہبند نکال کر دیا، یہ کپڑا یمن میں تیار ہوتا تھا۔ پھر انہوں نے ہمیں ایک اوڑھنے والی چادر بھی دکھائی جسے موٹی چادر کہا جاتا ہے۔ دونوں چیزیں دکھانے کے بعد انہوں نے اللہ کی قسم اٹھا کر فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کپڑوں میں وفات پائی۔ اللہ اکبر! حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چٹائی پر سو کر اٹھے تو ان کے پہلوں پر چٹائی کے نشان تھے۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ، کیا ہی بہتر ہو کہ اگر آپ کے لیے ایک نرم سا بستر دیں۔ پیارے دوستو، دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے جواب میں کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ ارشاد ہوا، امیر دنیا سے کیا تعلق؟ دنیا میں میری مثال تو اس مسافر جیسی ہے جو تھوڑی دیر کے لیے ہے، کسی درخت کے سائے تلے ٹھہرتا ہے، پھر اسے چھوڑ کر اپنی راہ لے لیتا ہے۔ اگر ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ پہ نظر ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی مبارک ہر پہلو سے سادگی کی تصویر تھی۔ آپ نے نہ صرف اپنی زندگی سادگی سے گزاری بلکہ اپنے صحابہ کرام کی تربیت بھی اس انداز سے کی کہ دنیا کے بے وقتی کے خواب واضح کیا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی کیا تربیت کیسے کی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بالائی مدینے سے آتے ہوئے بازار سے گزرتے، آپ کے ارد گرد بہت سے صحابہ کرام تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہمراہ تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک بکری کا بچہ مرا ہوا تھا، بچہ پڑا ہوا تھا، اس کے کان چھوٹے چھوٹے تھے۔ آپ نے ان کے مردہ میمے کو کان پکڑ کر فرمایا، ساتھیو، تم میں سے کون اسے 1 درہم میں لینے پر راضی ہے؟ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 1 درہم تو بہت دور کی بات ہے، ہم تو 1 پیسے کی بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ہم اسے لے کر کریں گے کیا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، اچھا تم یہ مفت لینے کے لیے تیار ہو؟ تو لوگوں نے جواب دی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ زندہ ہوتا تب ہی عجیب دار میں شمار ہوتا، کیونکہ اس کے کان بہت چھوٹے ہیں اور اب تو یہ مرا ہوا ہے۔
مراد یہ کہ اسے مفت میں لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ اب دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ثباتی اور کم حیثیت کی واضح اس طرح کیا ارشاد ہوا، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا اس مردار سے بھی کم حیثیت رکھتی ہے۔ اور پھر ایک جگہ اپنے ساتھیوں کے سامنے دنیا کی اس طرح بیان فرمایا، دنیا اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت رکھتی ہوتی تو وہ کسی کافر کو دنیا میں پانی کا ایک گھونٹ پینے کے لیے نہ دیتا۔ اللہ اکبر۔ محترم ناظرین کرام، ذوالحج کا بابرکت مہینہ جا رہا ہے۔ مہینہ اور اللہ کے ہاں 4 احترام والے مہینوں میں سے ایک مہینہ یہ ہے۔ آج کا وظیفہ اس قدر شاندار وظیفہ ہے کہ ماہ ذوالحج کے پہلے جمعے سے لے کے عید تک بھی اگر کسی شخص نے نماز فجر کے بعد اس سورت کو پڑھ لیا تو انشاءاللہ اس کے جسم سے ہر طرح کی بیماری ختم ہو جائے گی اور پھر موت تک کوئی بھی بیماری لاحق نہ ہوگی۔ جان لیجئے کہ یہ سورت بہت زیادہ بابرکت ہے، بالکل اسی طرح جس طرح یہ ایام برکت والے گزر رہے ہیں اور رحمت والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کلمات میں بہت زیادہ طاقت رکھی ہے۔ جو بھی شخص کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ جس علاج کروا کے تھک چکا ہے اور اسے شفا نہیں مل رہی، تو بس پھر نماز فجر کے بعد یہ سورت ایک مرتبہ پڑھ لے، انشاءاللہ توکل اللہ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہر قسم کی بیماری سے نجات عطا فرمائیں گے۔ جان لیجئے کہ وہ سورت یہ ہیں۔ یہ سورت آپ نے صبح نماز کے بعد ادا کر لینے کے بعد ایک مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ اس سے پہلے آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیارے دوستو، آپ نے یہ وظیفہ جب بھی کرنا ہے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اللہ پاک سے دعا کرنی ہے، اور سب سے پہلے آپ کا جو توکل ہے وہ سیٹ ہو۔ آپ نے صبح نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھ لینی ہے، لیکن اس سے پہلے کم از کم ایک مرتبہ درود رحیمی پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد تعوذ اور تسمیہ بھی لازمی پڑھنا ہے۔ سورۃ رحمان کی تلاوت کرنی ہے۔ یہ سورت پڑھنے کے بعد یہ کلمات صرف 3 مرتبہ ادا کرنے ہیں، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ 3 بار یہ کلمات پڑھنے کے بعد آپ نے پھر اتنی ہی مرتبہ درود رحیمی پڑھ لینا ہے جتنی بار آپ نے وظیفے کے آغاز میں پڑھا تھا۔ آپ کو جو بھی بیماری ہوگی، جو بھی سخت سے سخت پریشانی یا مشکل ہوگی، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے لا علاج بیماری مشکل اور اس 10 دنوں کے اندر اندر ختم ہو جائے گی۔ آپ کو ان کلمات کا اثر فوراً دیکھنے کو ملے گا۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ان کلمات پر سے شفا عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، جان لیجئے کہ یہ سورت ایک مرتبہ اور کلمات آپ نے 3 مرتبہ پڑھ لینے ہیں، اور اول آخر کم از کم ایک مرتبہ درود شریف یا کم از کم 3 یا 7 مرتبہ درود پاک بھی پڑھ لینا لازمی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کو کرتے ہی آپ صفا یاب ہو جائیں گے۔ انسان جب مصیبت میں ہوتا ہے تو اس وقت اللہ کو یاد کرتا ہے، لیکن خوش نصیب وہ انسان ہوتا ہے جو اس کے راستے پر چلا جاتا ہے اور اپنے آپ کو تبدیل کر لیتا ہے اور اللہ پاک پر پورا پختہ یقین کر لیتا ہے اور اپنی زندگی کا فیصلہ کر لیتا ہے کہ آج کے بعد میں نے نیکی کا کام کرنا ہے، کسی کے ساتھ بدی نہیں کرنی، میں نے ہر انسان کے ساتھ سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا۔ تو انسان پر جب مصیبت آتی ہے اس کا وقت، اس کا ٹریک تبدیل ہوتا ہے، اس وقت تبدیلی آتی ہے۔ نارمل حالت میں تو انسان چلتا رہتا ہے، اس کو خدا یاد نہیں رہتا۔ اللہ سے ہم سب مل کر دعا مانگیں گے کہ اللہ پاک ہمیں استقامت نصیب اور اچھا فرمائے اور اپنے راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو وظیفہ بتایا گیا ہے، میں تمام مسلمانوں کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آپ بھی پریشانی کے لیے وظیفہ کریں، اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ کر کیا کریں انشاءاللہ العزیز۔ یہ قرآن ہے، قرآن کے اندر نور ہے، نور جو ہے یہ میرے نبی کے سینے پر اترا ہوا ہے، اور میرے نبی نے خود فرمایا انسان اس تسبیح کو پڑھے گا، اس کے اوپر اگر پہاڑ کے برابر بھی مصیبتیں ہوں گی
تو وہ انشاءاللہ ضرور ختم ہو جائیں گی۔ تمام دوست نماز کا اہتمام کیا کریں، کیونکہ نماز کے بغیر بھی کوئی وظیفہ ادھورا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو 5 وقت باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق دے۔ محترم ناظرین، نماز کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ نماز ہدایت، ایمان اور نور ہے۔ نماز روزی میں بدن طاقت کا رائب، شیطان کی ناپسندیدہ اور کفار کے مقابلے میں اسلحہ ہے۔ نماز دعا کی حاجبات اور اعمال کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ نماز ہمیں بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا الہی رب العالمین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگتا، اللہ تعالیٰ اس پر غضب دیتا ہے۔ دعا مانگنے کے آداب میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے وہی جو کچھ مانگنا چاہے، حلال اور طیب، پاکیزہ اور ناجائز مقاصد اور گناہوں کے کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پھیلانا اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے کچھ مانگنا انتہائی درجوں کی بے ادبی اور گستاخی ہے، بلکہ حرام اور ناجائز مرادوں کے پورا ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے دعائیں مانگنا اور منتیں مانگنا بھی دین اسلام کے ساتھ ایک بدترین قسم کی مذاق ہے۔ اسی طرح ان باتوں کے لیے بھی دعا نہیں کرنی چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ارضی طور پر طے فرما دی ہیں اور ان میں اب کوئی تبدیلی ممکن نہیں۔ مثلا کسی پست قدر انسان کا اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنا کہ یا اللہ میرا قد لمبا کر دے، یا کسی درد انداز انسان کا اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنا کہ یا اللہ میرا قد چھوٹا کر دے۔ مثلا کوئی جو ان شخص اللہ تعالیٰ سے دعا کرے یا اللہ میں ہمیشہ جوان رہوں اور میرے اوپر کبھی بڑھاپا نہ آئے، اس قسم کی دعائیں ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ محترم ناظرین، مؤذن جب اذان کہتا ہے تو ایسے وقت کی میں جانے سے دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ جب اذان آئے تو دعا کرے، انشاءاللہ زیادہ قبول ہونے کے چانسز ہیں۔ سر اس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مؤذن اذان کہتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ ایک بندہ مومن اگر نماز کے اوقات میں اذان اور اقامت کے درمیان دعا کرے کہ اس بات سے زیادہ امکان ہے کہ اس کی دعا ضرور قبول ہوگی انشاءاللہ، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان ہے، اذان اور اقامت کے درمیان مانگی جانے والی دعا نامنظور نہیں ہوتی۔ صحابہ کرام نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس وقت میں کیا مانگا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے دین اور دنیا کی عافیت کا سوال کیا کریں، اللہ تعالیٰ سے دین اور دنیا کی عافیت کا سوال کیا کریں۔ کتب حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گرامی کا نام ہے، ہم رب تبارک و تعالی ہر رات کے آخری تہائی حصہ میں انسان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مدد مانگنے والا، اس کی دعائیں قبول کروں، کوئی مجھ سے سوال کرنے والا ہے اس کو عطا کر دوں، ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا اس کی مغفرت کر دوں۔ جب بارش ہو رہی ہو اس وقت کی دعا کی گئی زیادہ قبول ہوتی ہے۔ سیدنا سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 وقتوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ایک تو اذان کے وقت اور دوسری اس وقت جب بارش ہو رہی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق اور رحمت فرمائے، اور سننا اور سننے والوں کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ آپ میری اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ آپ سب کا اللہ حامی و ناصر ہو۔